سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 14 یا 15 تاریخ کو وہ ماہ مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان پاک کا بابرکت مہینہ، عظمتوں والا اور شانوں والا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں ہمیں نہیں ڈالا۔ یہ بھوک اور پیاس، ہلکی سی بھوک اور پیاس دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح معنوں میں بندہ بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک مثال کے طور پر کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو سرزنش اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے پڑھے، تاکہ یہ صحیح طریقے سے کلاس میں آئے، صحیح طریقے سے ایک معاشرے کا فرد بن جائے۔ اس طرح وہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا پالن نہار ہے، وہ بھی اپنے بندے پر عبادت کی صورت میں کچھ ایسی چیزیں بندے پر لازم کی ہیں تاکہ بندہ ان پر عمل کر کے صراط مستقیم پر رہے، ہدایت کے رستے پر رہے اور گمراہ نہ ہو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کچھ مالی طور پر اللہ پاک نے چیزیں رکھی ہیں، کوئی بدنی طور پر اس کا نماز کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بہت ہی بھاری ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نماز ان پر بھاری نہیں ہے، وہ آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور جن کی عادت ہی نہیں ہے ان کو لیے نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے جیسے ان پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا۔ لیکن جن کی عادت ہے، جیسے اذان ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے خوشی کے ساتھ وہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے کام میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن پر یہ اسی طرح روزہ ہے، جن کی عادت ہے وہ خوشی روزہ رکھتے ہیں، انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو جن کی عادت نہیں ہے ان کی روزہ رکھنا ایک موت کا سبب بن جاتا ہے، وہ ان کے لیے گھبراہٹ۔ تو جن کا شوق ہوتا ہے وہ چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے تو چھوٹے بچے بھی جن پر فرض نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں رکھتے تو اچھی بات ہے، رکھ لیتے ہیں، شوق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ جو رمضان پاک ہے نا، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ویسے تو بندے کو ساری زندگی پتہ نہیں چلتا کہ میرا ٹائم کس وقت گزر گیا ہے۔ اگر بندہ بابا بن جائے تو یہی کہتا ہے یار میں کل چھوٹا سا بچہ تھا تو اسی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ رمضان پاک کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ دیکھیں اگر نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بوجھ بنانا ہوتا تو پھر سارا دن ہم نماز ہی پڑھتے رہتے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا 5 وقت، اور ایک نماز میں میرے خیال میں کے مطابق 10 منٹ لگتے۔ پھر اگر روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کو بوجھ بنانا ہوتا تو ہمارے لیے پھر سحری افطاری کی سہولت نہ ہوتی۔ جس طرح کہ پہلی قوموں پر جو ہے وہ سحری ان پر ضروری نہیں تھی، ان کے لیے حکم تھا کہ انہیں سحری نہیں کرنی، صرف افطاری کرنی ہے۔ ان کا روزہ ٹف تھا اور ان کے روزے کے لیے ثواب بھی کم تھا۔ یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے، اور ہمارے رمضان میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو پہلی قوموں میں روزے کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ جیسے ہی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتارا تو روزے کا انداز بدل گیا، روزوں کی عظمت بدل گئی، روزے کی شان بدل گئی، روزے کی کیفیات بدل گئیں۔ تو پہلی قوموں پر سحری نہیں ہوتی تھی، بڑا یہ کرخت قسم کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، یا اے میرے محبوب اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت کوئی نہیں، اور آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، تو ہم آپ کی امت کو یہ دیتے ہیں کہ وہ سحری کیا کریں۔ تو سحری مل گئی، تو حضور نے فرمایا سحری کیا کرو، ان فی السحور برکۃ، بے شک سحری کرنے میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ تو
تو یہ بھی ایک بڑی موج ہو جاتی ہے۔ اب تو روزے بھی ماشاءاللہ پچھلے کی نسبت تھوڑے سارے مختصر ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا سحری کیا کرو، اللہ نے سحری کرنے میں برکت رکھ دی ہے۔ تو فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو اگر روزہ کوئی ہمارے اوپر بوجھ ہوتا تو اللہ پاک فرماتے ہر کسی نے رکھنا ہے، کسی کو معاف نہیں۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، جو مسافر ہے اس کو معاف ہے۔ جب وہ سفر میں ہوتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے، اگرچہ سفر سہولت والا کیوں نہ ہو، اگر سفر شرعی ہے تو روزہ جو ہے وہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اس طرح ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے ٹھیک ہونا مشکل ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ معاف، اس کا فدیہ دے لے۔ اور اگر ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رحمت اتاری ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کوئی ٹیکس ہوتا تو اللہ پاک فرماتے 100 میں سے 50 روپے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، 100 میں سے 2.5%، 2.5 روپے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ آج کل تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اتنی زکوٰۃ تم نے میری راہ میں نکالنی ہے، باقی سارے تیرے، اور وہ جو 2.5% تو نے میری راہ میں دینا ہے اس کو بھی میں 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، تاکہ مال امیر سے ہوتا ہوا غریب تک چلا جائے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو امیر بنا دیتا، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، قرآن پاک میں اس لیے بنایا ہے تاکہ امیر لوگ جو ہیں، صاحب استطاعت لوگ، وہ اپنا مال غریبوں تک پہنچائیں۔ تو یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کئی لوگ رمضان میں دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیں، ورنہ جب ان کے مال جو نصاب کے مطابق پہنچا ہے، اگر اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس وقت دیں۔ مثلا اگر کسی بندے نے پچھلے سال شعبان میں زکوٰۃ دی تھی تو اب بھی وہ شعبان میں دے۔ اگر کسی بندے نے پچھلے سال شوال میں زکوٰۃ دی تھی، اب وہ شوال میں دے۔ لیکن اگر وہ رمضان میں بھی دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ہے۔ اس طرح حج ہے۔ حج ہمارے لیے کوئی، اگر حج سرزنش ہوتی، کوئی مشقت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پورا مہینہ تم نے حرام باندھنا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں 3 دن حرام باندھنا، 3 دن ہوتے ہیں، باقی موج کرو۔ اللہ کے بندوں کی جو کفیات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ تو فرمایا یہ روزہ جو ہے یہ کوئی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مشقت نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر اطباء سے پوچھیں تو روزہ رکھنے میں صحت کے لیے بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ حالانکہ ہم سحری اور افطاری میں کسر کوئی نہیں چھوڑتے، پہلی سحری اور افطاری اتنی ٹائٹ کر لیتے ہیں بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بھئی آرام سے چلیں، افطاری اتنی بھاری کرتے ہیں، رات کو عبادت کا ذوق ہی نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ چلے تاکہ آپ کی روٹین بنے۔ تو فرمایا تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ طویل حدیث پاک مروی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں اپنے صحابہ کرام کو جمع فرماتے، رمضان کی فضیلت بیان فرماتے اور رمضان کے فضائل بیان فرماتے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اب اس کو روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس سے چلے تھے ایران سے، اور حضور کے غلام بنے، حضور کے صحابی بن گئے۔ تو ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا، اے سلمان تیرے والد کا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ تو اپنا آپ چھوڑ آئے تھے، بچپن میں ہی یتیم تھے، کوئی پتہ نہیں باپ کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں ماں کدھر ہے، ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہاں سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اسلام قبول کر لیا، صحابی رسول بن گئے۔ تو فرمایا کہ کسی نے پوچھا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو یہ کچھ بول نہ سکے، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ مجھے کسی نے سوال کیا ہے، میں کیا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا تو نے اسے کہہ دینا تھا تیرے باپ کا نام محمد ہے اور تیری ماں کا نام حتیجۃ الکبریٰ ہے۔ فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلمان میری اہل بیت میں سے۔ حضور نے اپنی اہل بیت میں حضرت سلمان فارسی کو شامل فرما لیا۔ فرمایا 3 ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ایک حضرت سلمان فارسی ان میں شامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ایسے صحابی ہیں
جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ تو فرمایا، ان سے روایت حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، میرے بندو پر رحم ہو جائے۔ پہلی جو ڈوز دی جاتی ہے وہ رحمت کی جاتی ہے، جو ڈرپ لگائی جاتی ہے وہ رحمت کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے، دوسرا عشرہ، فرمایا کہ وہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندو کی بخشش کرتے ہیں۔ پھر تیسرا عشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اِتْقُم مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں طا کراتے ہیں لیلۃ القدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں اتارا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کون، اس کا مقام کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، فرمایا وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر، وہ بھی اس مہینے میں شامل ہے۔ تو فرمایا اس کا آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سعادت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو رمضان میں قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے توفیق مانگا کریں، چھٹی نہ لیا کریں، یا اللہ توفیق دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام روزہ نہ رکھنے والوں میں ہو جائے۔ یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمت بھی دے، صحت بھی دے، توفیق بھی دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں کوئی نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب دیتے، کوئی فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب، کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ آپ دیکھیں اگر بندہ کو 5 نمازیں پڑھے تو جتنے اس میں فرض ہیں اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے دیں، کہاں تک بات جاتی ہے۔ اور پھر نوافل پڑھے، اور نماز تراویح ایک سنت نماز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، بھئی پڑھو، پڑھنی ہے، نہیں پڑھنا تو یہ تمہارے نصیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کو ادا فرمایا ہے، اس کو پڑھے، قرآن پاک سننے کا موقع ملتا ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ جاگنے کا موقع ملتا ہے۔ 20 تراویح نماز تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی سماعت کریں، پارہ 1.5 پارہ ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ آپ 3 قرآن پاک ختم کریں، ایک تراویح میں وہ سماعت کریں، ایک سپارہ ویسے پڑھیں، ٹھیک ہے نا جو روزانہ کا، اور ایک پارہ جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ 3 پارے اگر آسانی سے پڑھ سکیں، نہیں تو کم سے کم 2 تو سنیں، ایک سنا تراویح میں اور ایک آپ خود پڑھیں، 2 قرآن پاک تو ختم ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت، اس کیفیت کے ساتھ پھر روزہ رکھیں۔ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے، یہ رمضان کی برکت، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو آگے پیچھے ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں، میں شیطان کے برگلاوے میں آ گیا، یہ مجھ سے شیطان نے کروا دیا، اللہ پاک فرماتا ہے اس مہینے میں اس سے بھی بند کر دیتا ہوں، تمہارے پاس بہانہ کوئی نہ رہے۔ اب جو غلطیاں ہوں گی وہ تمہارے نفس کی وجہ سے۔ علماء بزرگ فرماتے ہیں جب شیطان کی وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، شیطان وہ خبیث الفطرت ہے کہ یہ بندہ مومن کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی نماز میں آتا ہے، کبھی خواب میں آ جاتا ہے، کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے آ جاتا ہے۔ فرمایا میں اس سے بھی بند کر دیتا ہوں، تمہارے اس چیز کو کمزور کر دیتا ہوں، اس لیے اس مہینے میں فائدہ اٹھایا کرو اور اپنے ایمان کی زمین کو زرخیز بنا لیا کرو۔ ایمان کی جب بارش ہو رہی نہ ہو نا تو اسے فائدہ اٹھا لیا کر۔
جب آپ کا وقت سہولت والا ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیا کریں، جب وقت سوکھا ہو نا تو اس سے فائدہ اٹھا لیا کریں، یہ نہیں کہ سارا کچھ خرچ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، اسی میں کو پلاننگ کر لیا کریں۔ جن لوگوں نے یہ بیماری سے پہلے سارا کچھ کھا پی لیا وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کچھ نہ کچھ، یہ بھی ایک اسلام کی حکمت ہے۔ سورہ یوسف پڑھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ کو وہ بھینسوں والا واقعہ کہ کیا اپنے تدبیر فرمائی تھی کہ بادشاہ سلامت قحط آنے والا ہے اور 7 سال تک رہے گا، اس لیے کو پلاننگ کر لیں، اگلے 7 سال کے لیے سنبھال لیں، وقت سوکھا ہے۔ تو فرمایا شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ روزانہ منادی کرتا ہے، اے برائی سے بچنے والے آؤ خیر کی طرف آ جاؤ، اے برے کام کرنے والے آؤ خیر کی طرف آ جاؤ، آؤ نیکیوں کی طرف آنے والے، رمضان کا مہینہ ہے اور نیکیاں کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر روز صبح شام ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان پاک کی برکتیں ہیں، ایس او پیز کو بھی ساتھ لے کر چلیں اور رمضان پاک کی برکتیں بھی حاصل کریں، ہیں جی، یہ بھی ساتھ لے کے چلیں، برکتیں بھی حاصل کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں۔ اور یہ بڑا اچھا وقت ہے، بڑا اچھا وقت ہے کہ آئیں اس ماہ مبارک میں اس وبا سے چھٹکارے کی معافی مانگیں، جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ مجھے ایک دوست پرسوں ملے غالباً عالم دین ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے میں نے اس بات کو سمجھا کہ میں آپ سے ہی شیئر کروں۔ تو خانہ کعبہ میں، پورا خانہ کعبہ میں ایک رش ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کے 2 رکوع روزانہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما لیں گے۔ تو ایک بندہ اٹھا نا، یا رسول اللہ کون سے 2 رکوع؟ فرمایا پہلے 2 رکوع پڑھا کرو۔ تو کہتے ہیں میں کچھ ڈر گیا، لوگ پھر باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا من رعا فی المنام فقد من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فرمایا ہر بندے کی خواب میں مثل بن سکتی ہے، میری کوئی مثل نہیں بن سکتی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں، حضور کی مثل بن ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کوئی میری مثل نہیں بنا سکتا کہ کوئی مجھے دوجا بنا کے کہ یہ نہیں۔ فرمایا اگر کسی نے مجھے دیکھا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ کسی کو اپنے ایک جلوے میں نظر آتے ہیں، کسی کو کسی جلوے میں نظر آتے ہیں، کوئی اور بڑا بندہ ہو تو اسے اور کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ جتنی کسی کی ایمان کی پاور ہے نا، ایمان کی بیٹری، اتنی کیفیت میں آپ نظر آتے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھیں، میں نے کہا یہ ایسی بات ہے خیر کی، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، تو آپ اس بات کو شیئر کریں، خود بھی پڑھیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق، صبح روزانہ سورہ البقرہ کے 2 رکوع پڑھ لے، 2 منٹ لگتے ہیں، تو اللہ نے جو نبی فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی تو اوپر کے حوال کے خبردار ہیں، جانتے ہیں، تو یہ پڑھا کریں۔ حل اس کا یہ ہے، استغفار ہے، معافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک رمضان پاک کے حوالے سے ہی آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج خلاف معمول آمین فرما رہے ہیں، دعا کون کر رہا ہے؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں 3 دعائیں کرنا چاہتا ہوں، میں 3 دعائیں کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے آپ نے آمین فرمانی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب دعا کرنے والا حضرت جبرائیل علیہ سید الملائکہ ہو اور آمین فرما لے سید المرسلین ہو، تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی دعا فرمائی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. فرمایا یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. فرمایا آمین. اسی جب بھی سرکار کا نام آئے نا تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10 نیکیاں مفت میں مل جاتی ہیں جی، 10 بار اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تیسری دعا فرمایا یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ حاصل کرے، پائے، اسے رمضان کا مہینہ ملا ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ بخشش کا سامان نہ کر سکے، وہ بھی بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا آمین. اب اس چیز میں کوئی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں اگر والدین ان کی خدمت کریں، حضور کا نام سنتے ہیں درود و سلام پڑھیں. اور تیسری بات رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو عطا فرمائی ہے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دروشی پڑھیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی یہ فضیلت ہے. روزہ دار کا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے روزے میں افطاریوں کا بڑا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں. بھی تحمل سے چلیں. اگر کسی کو افطاری کروانی ہے تو سادگی سے کروائیں. اتنے لوازمات ہو جاتے ہیں، اتنے مسالہ جات، وہ کیا کرنا ہے آپ؟ سادگی سے کھائیں، سادہ کھانا. حضور نے فرمایا سب سے بہترین افطاری ہے جو کھجور سے کی جائے، نہیں تو پانی سے کرو. ہم پہلی افطاری میں اتنے وہ کولڈ ڈرنک چیزیں تو بیمار ہو جاتے ہیں بندے. تو اس میں روزے کا قصور نہیں ہے، پھر اپنا ہی قصور ہے. تو آپ چلیں تاکہ آپ کی کوئی روٹین بنے اور سادہ خوراک استعمال کریں، سادگی سے سحری افطاری کریں. اپنے گرد و نواح دیکھیں، کوئی غریب بندہ ہے تو اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو اس کو سحری افطاری کے لیے دیں. ہیں جی، ہم جو کروڑوں روپیہ لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ہو سکتا ہے کہ محلے میں کیسے بندے ہوں، کیسے دوست ہوں جو پردہ پوشی کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے نہیں، ان کو چپکے سے آپ دے دیں تاکہ ان کا مہینہ آسانی سے گزر جائے. اس طرح رمضان گزاریں اور اس کی برکت سے آپ کا مہینہ قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری بات فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس نے کو عبادتیں کی ہیں یا اللہ، اس نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ کیا ہے. فرمایا اس نے کسی پر ظلم بھی کیا ہے؟ ہاں یا رب العالمین، اس نے فلاں بندے کی غیبت کی ہے، فلاں بندے کو قتل کیا ہے، فلاں بندے کا مال چھینا، ساتھ یہ بھی کام کیا ہے. فرمایا ان کو بھی بلاؤ. فرمایا اس کا حج اس بندے کو دے دو. حضور نے فرمایا قیامت کا نزدیک سب سے غریب بندہ وہ ہوگا جس سے حج بھی لے لیا جائے گا، نماز بھی لے لی جائے گی، صدقہ و خیرات بھی لے. فرمایا اس کی زکوٰۃ فلاں بندے کو دے دو جس پر اس نے ظلم کیا. فرمایا اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کا ثواب فلاں بندے کو دے دو. فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا میرے بندے کے پاس کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یا اللہ روزے رہ گئے ہیں، اس کے پاس اب صرف روزے رہ گئے. فرمایا اچھا کسی کا حق بھی رہ گیا؟ فرمایا یا رب العالمین ابھی کو تھوڑی بہت زیادتی اس کی طرف سے ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے چونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. روزے کسی کی غلطی کی وجہ سے میں اس کے روزے اس بندے کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ اپنی طرف سے اس بندے کو اس کا حق ادا کر دوں گا، اس کے روزے نہیں دوں گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنانے ہیں جی، وہ کتنا کریم رب ہے جی.
تو مفت میں، تو فرمایا اس کا حق میں دے دیتا ہوں اس کی طرف سے، اور اس کے روزوں کی برکت سے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ تو آئیں اس مہینے کا استقبال اس طرح کریں، خوشی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سخاوت کے ساتھ، غریب پروری کے ساتھ، کہ تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور یہ مہینہ ہمیں اپنی برکتیں و نوازشیں عطا فرما کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔